شاہ جی دعوت اسلامی کا آغاز جو تھا وہ 81 سے الحمدللہ شروع ہوا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ امیر اہل سنت کو علماء اہل سنت نے امیر دعوت اسلامی کا جو ہے نا وہ ٹائٹل دیا کہ آپ اس تحریک کو آپ نے چلانا ہے۔ تو ابھی اس وقت دعوت اسلامی کے الحمدللہ تقریباً 90 ڈپارٹمنٹ سے تو کم و بیش آج تک ہمارے الحمدللہ مدرسوں سے 1,11,000 حافظ صرف فارغ ہوئے، اور اس وقت جو بچے فی الحال پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 4.25 لاکھ بچے الحمدللہ عزوجل ہمارے پاس 1350 جامعۃ المدینہ کی برانچز ہیں، جس طرح اسلامی بھائیوں کے الگ ہیں اور بچیوں کے الگ ہیں۔ اسلام آباد میں بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے، اور بچے 2010 میں جو داخل ہوئے تھے وہ اب الحمدللہ ہمارا پہلا باچ تقریباً 2-3 سال میں ان کا تقریباً روزانہ کا جو ہمارا ایکسپینس ہے وہ ہے 2 ملین پاؤنڈز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید اجاز گیلانی، اردو کینیڈا آفیشیل ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ حافظ رفاقت اتاری ہیں، اور دعوت اسلامی سے ان کی وابستگی کئی دہائیوں پہ محیط ہے۔ تو آج کینیڈا میں ان سے ایک ہم نے نشست رکھی ہے جس میں وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے، اور دعوت اسلامی کا جو آپریشن ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے حافظ رفاقت اتاری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ سب کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ خیریت ہے؟ طبیعت آپ کی خیر عافیت سے ماشاءاللہ۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آپ ایک عرصہ سے یو کے میں مقیم ہیں، آپ کو کتنے سال ہو گئے وہاں؟ یو کے میں الحمدللہ مجھے تقریباً 44 ایئرز ہو گئے، ماشاءاللہ 44 سال۔ تو دعوت اسلامی سے آپ کی وابستگی کب ہوئی اور کتنے سال ہو گئے؟ دعوت اسلامی الحمدللہ عزوجل تقریباً 2000 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اور یعنی اس طرح آپ سمجھیں کہ نیا ملینیم شروع ہوا اور میں انٹر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو بلا شبہ گزشتہ 43 سال، جس طرح میں نے بھی مجھے بھی لگا کہ 81 میں دعوت اسلامی نے آغاز کیا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو 43 سال میں 43 ایئرز میں کسی بھی دنیا میں تنظیم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور اس وقت سب سے بڑی تنظیم ہے دعوت اسلامی الحمدللہ۔ تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے آپریشن اور شعبہ جات جو ہیں وہ کس طرح، اور یہ کتنے ممالک میں ہیں اس وقت؟ شاہ جی دعوت اسلامی کا آغاز جو تھا وہ 81 سے الحمدللہ شروع ہوا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ امیر اہل سنت کو علماء اہل سنت نے امیر دعوت اسلامی کا جو ہے نا وہ ٹائٹل دیا کہ آپ اس تحریک کو آپ نے چلانا ہے۔ تو امیر اہل سنت اس وقت اکیلے تھے، چند اسلام بھائی آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل بچپن سے اور بالخصوص جوانی میں امیر اہل سنت ویسے بھی ماشاءاللہ مسجد میں امامت کراتے تھے، باعمل تھے، تو الحمدللہ علماء کرام نے ان کو چنا۔ آپ کی عمر تقریباً اس وقت 29 یا 30 ایئرز ہوئی ہوگی جب آپ نے دعوت اسلامی کا آغاز کیا ہے۔ تو الحمدللہ عزوجل یعنی ان عرصوں میں دعوت اسلامی نے پھر یعنی جہاں مبلغین آتے رہے، ایک ہمارا جو مین مشن ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت نے ایک موٹو دیا ہے دعوت اسلامی کا، مدنی مقصد کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ مقصد لے کر امیر اہل سنت الحمدللہ گھر گھر، گاؤں گاؤں، اسی طرح شہر شہر، اور پھر الحمدللہ جیسے ہی کام پھیلتا گیا مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کا کام پھیلتا گیا، اور جس طرح کام پھیلتا گیا اسی طرح پھر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑی کہ اب ہمیں علماء کی ضرورت ہے۔ تو علماء کے لیے پھر ایک جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہے جامعۃ المدینہ، جہاں پر علماء بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح حفاظ کی ضرورت ہے تو مدرسۃ المدینہ۔ تو الحمدللہ اسی طرح پھر جیل میں کام کرنے کا موقع ملا تو جیل خانہ جات ڈپارٹمنٹ۔ تو ابھی اس وقت دعوت اسلامی کے الحمدللہ تقریباً 90 ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور اس میں ویلفیئر کا بھی کام تقریباً پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا تھا، تو اس کے بعد نا الحمدللہ ایک نیا شعبے کا قیام ہوا، FGRF یعنی فیضان گلوبل ریلیف ورک۔ تو آج الحمدللہ فیضان گلوبل ریلیف ورک کے حوالے سے بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں پر جس طرح بالخصوص پاکستان میں زلزلہ آیا، پھر فلڈز آئے، فلسطین میں معاملات ہیں، اسی طرح ترکیے میں، اور شام میں جو ارتھکویک آئے تھے تو اس میں دعوت اسلامی نے کام شروع کیا۔ تو آج الحمدللہ پھر ضرورت یعنی جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی تو
تو ڈپارٹمنٹس کھلتے گئے. اچھا، یہ تو کمیونٹی کے لیول پہ جو دعوت اسلامی کی خدمات ہیں اس میں تو ہم بعد میں آتے ہیں. جو دین کے نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو ہے نا، میں اس کے اوپر ذرا آپ کا، چونکہ ماشاءاللہ ایک نظر بھی ہے اور آپ یو کے اور کینیڈا کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے متعلق کہ کتنے لوگ اس وقت وابستہ ہیں، اور وہ ایک تعداد بتائیں کہ کتنے جامعۃ المدینہ ہیں، جتنے آپ کے باقی مدارس ہیں، اور اس میں تعداد کیا ہے طلباء کی، اساتذہ کی. اگر اس میں حوالے سے پہلا ہمارا جو جامعۃ المدینہ کی، بلکہ مدرسے سے شروع کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی برانچ کھلی تھی 1990 میں. تو وہاں پر بچوں کو ناظرہ اور حفظ کرایا جاتا ہے. تو کم و بیش آج تک ہمارے الحمدللہ مدرسوں سے 1,11,000 حافظ صرف فارغ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا وہ کئی لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اور اس وقت جو بچے فی الحال پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 4.25 لاکھ بچے، اور یہ ساری تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے. پھر اسی طرح 1995 میں جامعۃ المدینہ جہاں پر عالم فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ، اس کا آغاز ہوا. اور اب تاحال الحمدللہ عزوجل ہمارے پاس 1350 جامعۃ المدینہ کی برانچز ہیں، جس طرح اسلامی بھائیوں کے الگ ہیں اور بچیوں کے الگ ہیں. اور کم و بیش 37,000 علماء کرام فارغ ہوئے ہیں اس میں الحمدللہ. اب اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی ادارے ہیں، ایک نیا ادارہ قائم ہوا تھا تقریباً 2010 میں، اور وہ تھا دارالمدینہ. دارالمدینہ یہ تھا کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جہاں پر ہمارے پاس حفظ و ناظرہ بچے پڑھتے ہیں، عالم پڑھتے ہیں، اسکولنگ سسٹم ہمارے پاس ہونا چاہیے جہاں پر ہمارے بچے ڈاکٹرز، لائرز، انجینئرز وہ بھی بنے. تو الحمدللہ عزوجل آج تقریباً اس وقت اسلام آباد میں بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے، اور بچے 2010 میں جو داخل ہوئے تھے وہ اب الحمدللہ ہمارا پہلا باچ تقریباً 2-3 سال میں اب یہی بچے حافظ قرآن بھی ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا، انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے. تو الحمدللہ تعلیمی لحاظ سے یہ ایک رہا. پھر اسی طرح یہ تو رہا بچوں کے حوالے سے، بڑوں کو بھی دعوت اسلامی بھولی نہیں ہے. تو الحمدللہ عزوجل اس میں ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان. تو یہ ایک جو ہے نا کام پر مسجدوں میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، فیکٹریز میں اسلام بھائی جا کر جو ہے نا وہ لوگوں کو فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. اب یہ سارا اگر نیٹ ورک آپ صرف 2 ڈپارٹمنٹس کو اگر دیکھ لیں، ہمارا مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ جہاں حفظ و ناظرہ اور عالم ہے، ان کا تقریباً روزانہ کا جو ہمارا ایکسپینس ہے وہ ہے 2 ملین پاؤنڈز. یہ روزانہ کا ایکسپینس ہے. اچھا آپ صاحب، یہ جو فنڈنگ آپ کو لوگ عطیات دیتے ہیں، ڈونیشنز ہیں یا مالی حوالے سے سپورٹ دیتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار، یعنی آپ اس کو جہاں مرضی خرچ کر لیں یا کہ اس کے لیے کوئی آپ نے طریقہ کار رکھا ہوا ہے؟ پہلی جو چیز یہ ہے کہ شاہ صاحب الحمدللہ ہمارا دارالفتہ جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر مفتیان کرام میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا ہم دارالفتہ سے فتویٰ لے کر ہی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، لوگوں نے آپ کو دیے پیسے مسجد بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے فقط صرف یہی اعلان کیا کہ ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے. اب ہم وہاں پر سکول کھولنا چاہتے ہیں، تو کیا شریعت ہمیں الاؤ کرے گی کہ ہم مسجد کی جگہ پر سکول کھول لیں؟ کیونکہ سکول ایک دنیاوی تعلیم ہے. تو اسی طرح بے شمار اور بھی کام ہے. مثال کے طور پر ہمارے مدنی ماحول میں ڈپارٹمنٹس ہیں، تو اس ڈپارٹمنٹس کے لیے تو ہمیں آفس چاہیے. تو کیا کسی نے اگر ہمیں چندہ دیا کہ آپ نے یہ مسجد میں پیسہ لگانا ہے، ہم وہی پیسہ آفس میں لگا دیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ہمارے ہر مجلس میں، اس طرح میرا الحمدللہ عزوجل ریجن ہے یو کے یارکشائر ریجن ہے، اس میں الحمدللہ ہمارے پاس 2 علماء کرام ہیں. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کے ذریعے سے دارالفتہ سے فتویٰ لے لیتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے یہ پیسے دیے ہیں. اور یہ امیر علیہ سنت نے الحمدللہ جو مدنی پھول دیے نا کہ جس مد میں، یعنی جس کام کے لیے کوئی بندہ پیسہ دے آپ نے اسی کام میں خرچ کرنا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں، لیکن ہیومن ایرر ہوتا ہے کہ سم ٹائم اسلام بھائی غلطی کر دیتے ہیں، اس کا تاوان بھی دینا پڑتا ہے، تو ہم تاوان بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسلام بھائی سے جو ہے نا وہ پیسہ لوگوں نے مسجد کے لیے دیا تھا، انہوں نے کسی اور حالانکہ نیک کام میں ہی خرچ کیا ہے، لیکن اب وہ جو مد تھا وہ کوئی اور تھا.
اب اس کا تاوان آ گیا، تاوان تقریباً 2000 پاؤنڈ تھا. اب 2000 پاؤنڈ تاوان اکیلا بندہ کس طرح سے بیچارے سے غلطی ہوگی ہے تو سب نے مل کر تھوڑے سے پیسے ڈالے وہ دیے تاکہ وہ اسلامی گنہگار نہ ہو. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جو شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. ہم نیکی سمجھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ ہی ہو. تو یعنی اس کے حوالے سے ایک ایڈوائزری بورڈ ہے ہمارا، الحمدللہ مجھ سے رابطہ رہتا ہے. اور دوسرا امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے چندے کے بارے میں سوال جواب. انگلش میں بھی اس کے ترجمہ ہے، فرینچ میں بھی ہے، اسپینش میں بھی ہے، مختلف زبانوں میں ہے. اور جہاں پر اسلام بھائی ہوتے ہیں اس کا جو اسلامی مالیات میں بالخصوص جمع کرتے ہیں پیسے، زکوٰۃ کا سیزن آتا ہے، قربانیوں کا سیزن آتا ہے، تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اسلام بھائیوں کو اس کا درس دیا جائے، بلکہ اس پہ تعلیم دی جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی ہو تاکہ وہ لینے والا گنہگار نہ ہو. لیکن میرے لیے چندہ جمع کرنا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اگر مجھے کسی نے دیا ہے نا، اب اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا یہ مجھ پر فرض ہو چکا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا بہت اسکروٹنائزڈ سسٹم ہے الحمدللہ. اس طرح میں نے کہا ہے کہ نیا علاقہ ہوتا ہے وہاں پر ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سیریسلی معاملات ایسے نہیں ہوتے. الحمدللہ ہمارا ایک پورا بورڈ ہے، پھر شرعی ایڈوائزری بورڈ ہے، پھر ہمارے اکاؤنٹنٹس ہیں، ہمارے آڈٹس ہوتے ہیں الحمدللہ ریگولر، تاکہ یہ جتنی بھی اگر غلطیاں ہیں تو وہ درست ہو جائیں. ہر بندہ جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے نا، کوئی اس نیت سے کوئی نہیں کرتا کہ میں گناہ کماؤں، ہر کوئی یہی کرتا ہے میں نیکی کماؤں. لیکن ایز اے ہیومن، اور کیونکہ کچھ جو اسلام بھائی علماء نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ وہ غلطی نہ کریں تاکہ انشاءاللہ کم سے کم غلطیاں ہوں. تو لوگ چندہ ہمیں دیتے ہیں الحمدللہ. اس چندے کا مصرف اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری ایک ریکارڈ ای رسید سسٹم ہے. جیسے مجھے پیسے دے میرے فون پر رسید ہے، اب وہ اس کا پورا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے. یہاں پر ابھی کینیڈا میں سسٹم انشاءاللہ ابھی بنوا رہے ہیں ہم اس کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں بلو پرنٹ ہمارے پاس ہے. یو کے میں اگر مجھے کوئی پیسے دے نا 100 پاؤنڈ، اب میں فوراً اس کی رسید فون پہ نکال دیتا ہوں جو ذمہ. اور ہر بندے کو ہم نے یہ کہا کہ ہر بندے کو ذمہ داری بھی نہیں دی. اب ایک اسلامی نیا ماحول میں آیا ہے، کوئی 100 پاؤنڈ اس کو دے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، جیب میں ڈال دیے، گھر میں گیا استعمال کر لیے، تو اس کو اجازت نہیں ہے پیسہ لینے کی. آپ نہ دیں، آپ ان سے کہیں ریفر فلاں جگہ پر کریں. دعوت اسلامی کینیڈا میں ایک رجسٹرڈ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، تو جو آپ کو فنڈ دے رہا ہے، ڈونیشن دے رہا ہے، آپ اس کی رسید بھی دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس سسٹم ہے جس کو میں یہاں پر یو کے میں تو ہم اس کو ای رسید کہتے ہیں. یہاں پر ہر ڈونیشن کی رسید بھی ہوتی ہے. تو جو اسلامی ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں ہم اس کو رسید بھی دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو رسید نہیں چاہیے، لیکن اب سلسلہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسپینسز ہوں وہ ایک سسٹم کے تحت ہو. ایسا نہ ہو کہ اوور دا ٹیبل، یا ہوتا ہے نا کبھی کسی نے $100 مجھے پکڑا دیے، میں نے جیب میں ڈال دیے، چلو فلاں میں نے چیز خریدی مسجد ہی کے لیے ہے، کام میں نے اچھا ہی کیا ہے، لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اب اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم نے سسٹم ایک بنایا ہے کہ اگر کسی نے چندہ دینا ہے تو اس کی رسید دیں تاکہ وہ اس میں آ جاتے. اور رسید سسٹم بھی کس طرح جو ہے یو کے میں انشاءاللہ کینیڈا میں بھی قریب ہو جائے گا کہ میں رسید جیسے ہی کاٹوں گا نا، جو ہمارے فائنانس کے ذمہ دار ہیں اس کے پاس بھی میسج اور ای میل پہنچ جائے گا کہ فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں. اب وہ بندہ چاہے خود بھول جائے، فائنانس والا تو نہیں بھولے گا. اور پھر جب منتھلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اکاؤنٹس ہم خود آڈٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی ہوگی تو وہ غلطی کور ہو جائے. یہ ہوتا ہے شادی کہ الحمدللہ جیسا میں نے آج کیا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی کرے، لیکن کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ جذبے میں آ کر بندہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح. پھر ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو. تو الحمدللہ ایک روبسٹ سسٹم ہے ہمارے پاس. تو میں خود ایک یہاں پر ابھی یو کے میں تھا، میں ایک جگہ پر گیا، وہاں پر کسی نے مجھے 1000 پاؤنڈ دیا کہ جی میں یہ مسجد فلاں مسجد آپ کی بن رہی ہے، میں اس کے لیے دے رہا ہوں. وہ میرے علاقے میں نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا، فوراً گیا فون پہ، میں نے ان کو رسید تو دے دی تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ میرا پیسہ پہنچ گیا ہے. اب میں سفر پہ تھا تو تقریباً ابھی 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے تو مجھے فون آ گیا کہ آپ کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے کسی نے فلاں. میں نے کہا جی ابھی میں نے رسید کاٹی ہے تو میرے پاس ہیں پیسے. تو الحمدللہ میں نے وہ پیسے پھر ان کے حوالے کر دیے. تو اس طرح ایک روبسٹ سسٹم ہے الحمدللہ ہمارا. اچھا، یہ ایک سوال کہ دعوت اسلامی کے سلوگن میں تو ہے کہ غیر سیاسی تنظیم ہے، لیکن آپ کا کسی سیاسی تنظیم سے پاکستان میں تعلق ہے؟ الحمدللہ عز و جل ہمارا تعلق صرف دعوت اسلامی سے ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں
اگر دعوت اسلامی کو ختم کر رہے ہیں نا تو کسی پارٹی کو جوائن کر لو، خود ہی بجانا یہ کام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ غیر سیاسی امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کو رکھا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ غیر سیاسی ہی رہے گی۔ ہاں ہمارے پاس سیاست دان آتے ہیں، مختلف جو ہے نا ڈپارٹمنٹ سے لوگ آتے ہیں، ہم ان کو تربیت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر ہم سے کہے کہ اس الیکشن میں ہمیں ووٹ دیں، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر پارٹی کا بندہ آتا ہے، اگر ہم کسی ایک پارٹی میں شاید جوائن ہو جائیں نا تو باقی پارٹیاں تو ہمارے خلاف ہو جائیں گی، یا ایک اگر ہم پاکستان میں یہ کہیں کہ ہم سیاسی ہیں تو باقی ملکوں میں ہمارا کام کس طرح ہوگا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی غیر سیاسی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کئی ملکوں میں الحمدللہ وہ ہم کھل کر کام کر رہے ہیں، اور ہمیں گورنمنٹ نے اپریشیشن لیٹرز بھی دیے ہیں۔ ابھی ترکی میں ہمارا آج ہی الحمدللہ میں صبح میسج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وہاں پر جو مذہبی امور کے دفتر ہے وہاں پر اسلامی بھائی پہنچے ہیں، تو ترکی میں، اسی طرح پھر چیچنیا میں، مختلف یورپین کنٹریز میں، UK میں ہمیں اپریشیشن لیٹر ملے ہیں، الحمدللہ USA میں ہمارے پاس ہیں۔ تو ہم کھل کر کام کریں کہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی پارٹی کو جوائن کر لیا، باقی ساری پارٹیاں ہمارے خلاف، ہم کیا کام کریں گے؟ تو الحمدللہ ہم بالکل غیر سیاسی ہیں، اور انشاءاللہ غیر سیاسی ہی رہیں گے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ دنوں میں ذکر کیا فتاوی رضویہ کے حوالے سے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا حرام ہے، کوئی اس طرح کا کوئی فتویٰ ہے۔ تو کچھ اس میں ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں، انہوں نے، میں نے کہا آج آپ سے میں اس کی وضاحت پوچھوں۔ انہوں نے کہا جی یہ چونکہ زمینی حقائق کینیڈا میں ڈفرینٹ ہیں، فیملیاں، بچوں کو گھر نہیں چھوڑا جا سکتا اگر آپ مسجد میں آنا چاہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، تو ان کی ایک مشکل ہے۔ کیا اس میں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اٹ از اس کا نفاذ یہاں بھی ہونا چاہیے، جس طرح بر صغیر میں اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا تھا اور بہت پہلے دیا تھا، تو کچھ چیزیں اس میں گنجائش ہے یا ایز اٹ از ہی؟ اصل میں اگر شرعی مسئلہ ہونا شاہ صاحب، پہلے تو میں عالم تو نہیں ہوں، میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے شرعی مسئلہ، جہاں پر بھی بندہ ہونا، شرعی مسئلہ تو شرعی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں نے تجربہ یہاں پر یہ کہ ہمارے UK میں اس طرح نہیں ہے، الحمدللہ اسلامی بہنوں کا بہت بڑا کام ہے، یعنی اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہماری تعداد اسلامی بہنوں کی ہے۔ لیکن یہاں کینیڈا میں کیونکہ ابھی فی الحال اس طرح کا ابھی کسی شہر میں بھی نہ وہ اتنا کام مضبوط نہیں ہوا، تو اب فیملیز آتی ہیں تو ہم نے ان کو الاؤ کیا کہ وہ فیملیز آئیں، لیکن وہ سیگریگیشن ہونا، میں ایک دفعہ بیان کے لیے گیا تو اب میں بیان کر رہا تھا، بچے بھاگ رہے تھے۔ اب وہ یعنی مجھے بیان کرنے کا نہ لوگ سن رہے تھے اور نہ جو ہے نا مجھے کوئی بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہوا، کہ بعد میں کیا ہوا کہ یار بچوں کو آپ بٹھائیں، شور پڑا ہوا ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ تو اصل میں دیکھیں ایک ہوتی ہے جگہ عبادت کے لیے، تو جس طرح اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، علماء کرام اس میں فرماتے ہیں کہ بچہ یا پاگل ہو اس کو مسجد میں لانے کا وجہ کیا ہے کہ ایک تو پاکی ناپاکی کا بھی ہے مسئلہ، کہ بچوں نے اگر پیشاب کر دیا اور مسجد کا کارپیٹ ہو، اور اب اس کارپیٹ کو صفائی کے حوالے سے وہ ایسا نہیں ہے کہ گیلا کپڑا پہلے ہم اس کو صاف کر لیں، وہ کارپیٹ دھونا پڑتا ہے کیونکہ پیشاب اس میں بچے نے کیا ہے۔ پھر مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے خاص بنایا گیا ہے، تو یہاں پر عبادت ہی ہو۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیاوی بات کرتا ہے مسجد میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ نہ بیٹھو کہ اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو لانا ہے تو ایسے بچے جو ہے نا جو شرارتی قسم کے بچے ہیں ان کو پھر ہم نے قابو میں رکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ مسجد میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اب والد صاحب نے تو کہا ہم سوری، اب وہ سوری کہہ کر وہ تو چلے گئے، اب وہ صفائی کون کرے گا؟ پھر وہ مسجد میں جانا، کمیٹی والے آپس میں جناب اس سے پیسے لیں، یہ کریں، یہ فتنہ بن گیا ہے نا۔ تو اگر ہم شرعی قانون کے مطابق ہی کریں، ایسا نہیں ہے کہ UK میں یا بڑے صغیر میں قانون شرعی اور ہے، یہاں پر اور ہے۔ یہاں پر ہم صرف یہ ترکیب بنائیں کہ ہم آتے ہیں بچے، لیکن میں چند مرتبہ میں نے مسئلہ بیان نہیں کیا، ظاہر بیچاروں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایک مینٹالٹی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر تو ہے، تو اگر ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے آہستہ آہستہ پیار محبت سے، یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ کبھی بھی سختی سے نہ ہم نے کام نہیں کرنا، کیونکہ جو سختی کریں گے وہ کام بگاڑ جائے گا۔ تو پیار محبت سے میں نے بھی اعلان کیا تھا، اور مجھے ایک اسلام بھائی آئے، انہوں نے بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں جی
ہمیں پتہ نہیں تھا اس حوالے سے، میں آئندہ کوشش کروں گا. اب وہ آتے ہیں تو چھوٹا بچہ ان کا ماشاءاللہ قابو میں ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کلاسیں ہوتی ہیں گھر میں اس کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی جو تربیت ہے یا ٹریننگ ہے وہ اس معاملے میں زیادہ اہم ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح. میرا بھی چھوٹا بیٹا تھا نا، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ رکھو. بھی 7 سال کا ہے ماشاءاللہ. تو جب چھوٹا تھا نا، میں میرے ساتھ مسجد میں جاتا تھا، تو ایک مرتبہ تو اس نے جو ہے نا وہ دمال کیا مسجد میں. اب مجھے یہ تھا کہ یار یہ وہاں پر ایسا نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد میں پھر اس کو مسجد میں اگر جاتا بھی تھا نا، لیکن میرے ساتھ ہی رہتا تھا. اب میرے ساتھ تھا، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. تو اگر والدین بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ایسی ترکیب بنائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب جو بچے شرارتی قسم کے ہیں، خدا نہ خواستہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ بچہ امام صاحب کے سجدے میں امام صاحب کے اوپر بیٹھ گیا. اب وہ مسئلہ ہوا، لوگ پریشان، امام صاحب سجدے سے اٹھ گئے تھے. تو وہ پھر بعد میں جو سین ہوا دیکھنے والا تھا. تو یہ ہے کہ بس یہی چیزیں کہ شریعت کے لحاظ میں ہمارے لیے فائدہ ہے اس میں.